بارش اور دھند یہ دونوں مل کر گلیاد کو ایک جادوئی دنیا بنا دیتے ہیں، اور ایسے موسم میں اگر انسان ایڈونچر نہ کرے تو پھر زندگی کا اصل لطف کہاں۔ آج ہم نے بھی سوچا کیوں نہ اس حسین ترین موسم میں ایک نیا سفر کیا جائے۔ منزل تھی کوری کا جنگل جو باڑے گلی سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مگر اس کا شمار گلیاد کے گھنے ترین جنگلوں میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم ووڈ ہاؤس باڑے گلی سے نکلے تو بارش اور تیز ہونے لگی۔ راستہ بارش کی بوندوں اور سموک سے ڈھک گیا، ہر طرف گھنے درخت، دھند اور وہ سنسنی خیز خاموشی جس کا ہم نے سوچا بھی نہ تھا، دل کو عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ اکیلے چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے، مگر ساتھ ہی دل کو ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ راستے کی تنہائی، بارش کی ٹپک ٹپک اور اوپر سے دھند کا غلاف، یہ سب مل کر ایک پراسرار منظر بنا رہے تھے۔ ہم جیسے جیسے جنگل میں آگے بڑھتے گئے، بارش بھی تیز ہوتی گئی۔ اونچے لمبے درخت جن کی شاخوں پر بارش کی بوندیں ٹھہری ہوئی تھیں، ہوا کے جھونکوں سے سرسرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت ہم سے باتیں کر رہی ہو۔ کچھ دور چلنے کے بعد اچانک رستے میں ایک چشمہ آ گیا، شفاف پانی، بہتی ہوئی ٹھنڈی ہوا اور ارد گرد کا منظر دل کو جیسے قید کر گیا ہو۔ ہم رکے، چشمے کا پانی پیا اور اس لمحے کو کیمرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ چشمے سے آگے بڑھے تو باڑے گلی فارسٹ ٹریک کا راستہ پیچھے رہ گیا اور ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی جنگل کے بیچ پہنچے، 300 فٹ اونچے درختوں نے ہمارا استقبال کیا۔ بارش اوپر سے برستی رہی، لیکن ان بلند و بالا درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہمیں بارش کا احساس نہ ہوا، اور ان کی گھنی چھاؤں نے بارش کی بوندیں ہم تک نہ پہنچنے دیں۔ یہ منظر ناقابل بیان تھا۔ اندھیرا، نمی، ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی آوازیں دل کو جیسے کسی اور دنیا میں لے گئی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ایک ایسی سرزمین پر آ گئے ہوں جہاں صرف قدرت کی حکمرانی ہے۔ اسی دوران اچانک ہمیں باڑے گلی سے تعلق رکھنے والے سردار مشتاق، جنہیں بھی جنگل میں اکیلا جانا اور ایڈونچر پسند تھا، وہ نظر آئے جو بارش میں آگ جلا کر بیٹھے تھے۔ ہم بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور باتیں کیں۔ اچھا تو اس شدید ترین موسم میں آپ اکثر آتے ہیں؟ ہمارا تو ہیبٹ ہی یہی ہے کہ یہاں کا ایک راؤنڈ روزانہ لگانا۔ بلند و بالا ناظرین، بہت بڑے جنگل ہیں کوری کے، اور سینکڑوں فٹ لمبے درخت ہیں۔ تو جو لوگ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں ان فارسٹ کو، ان ہڈن ایریاز کو، کیا کہیں گے؟ ان کو کیا میسج دیں گے؟ یہی میسج دیں گے کہ آئیں اور ایکسپلور کریں، یہ راستے آپ کے منتظر ہیں۔ اچھا، یہ راستے ان کی راہیں تک رہے ہیں کہ آئیں اور ہمیں بھی دیکھیں۔ بارش اور جنگل کی سرد فضا میں اس آگ کی گرمی نے ہمیں سکون بخشا۔ کچھ لمحے وہاں گزارنے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنی تلاش شروع کر دی۔ ناظرین، آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ جب جنگل میں جائیں، اگر آگ جلاتے ہیں پہلے تو نہ جلائیں، اگر جلاتے ہیں تو اس کو بجھا کر جنگل سے نکلیں۔ جلتی ہوئی آگ ہمیشہ درختوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہم نے اس گھنے جنگل میں گزارے۔ قدرتی جڑی بوٹیاں، بہتا پانی، بلند درخت اور وہ سکون جو کسی اور جگہ نہیں مل سکتا، ہمیں یہاں ملا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو بارش تھمنے لگی اور روشنی پھیل گئی۔ یوں لگا جیسے قدرت نے ہمیں
خود رخصت کیا ہو. راستے میں دوبارہ چشمے پر رکے, پانی پیا اور باڑے گلی کی جانب چل پڑے. حسین یادوں کے ساتھ ہمارا سفر اختتام کی جانب جاری تھا. سفر آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا, لیکن یہ حسین اور سنہری یادیں ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہیں گی. اگر کبھی آپ کو بھی وقت ملے, آپ بھی پوری کے اس حسین ترین اور گھنے جنگل کو ضرور ایکسپلور کریں, کیونکہ یہاں کی